الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین سلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب دوستیں دی دینی پروگرام کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. اج دا سالانہ پروگرام محرم الحرام دی 18 تاریخ نو جڑا ہر سال سارے بھائی محترم عامر نجیب صاحب منعقد کرے دن. مقصد یہ ہے کہ دوست احباب آمن عقید عمل دی گل سنن سب دوستوں دی اصلاح کی بھی. میرے دوستو، عام طور تے محرم دے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دی شہادت دے حوالے نال بیانات ہوندن، انہیں دا ذکر خیر ہوندے. چونکہ نبی دی اہل بیت دی پیغمبر نال نسبت ہے، جہی نسبت پیغمبر نال ہوئے اساں انہیں نال محبت رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. صحابہ کو بھی اس واسطے منتے ہیں، صحابہ دی پیغمبر نال نسبت ہے. اہل بیت کو بھی اس واسطے منتے ہیں کہ انہاں دی سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال نسبت ہے، انہاں دی محبت نبی دی محبت جز ہے. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہیں تمام حضرات کو جنت کی بشارت سنائیے، بلکہ او خوش نصیب بندے انہیں دا مقام بڑا منفرد ہے جنہاں دا نام لے کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں. متعدد حضرات ایسے ہیں کہ انہیں دا نام زبان رسالت آئے، انہیں کو نہ چاہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں. جنہیں لوگوں کا نام لے کے آپ نے جنت کی بشارت سنائیے، انہیں بھی جو ایک آدمی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین کا موقف کچھ بھی ہوئے، جب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، نبی دے فرمان کے مطابق حضرت حسین کا کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا، انہیں دا فرمان تے فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. حضرت پیغمبر کی تصدیق موجود ہے کہ حسین جنتی ہے. اور نال نال آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حسین شہید ہے. یہ شہید تھی ویسی شہادت کی خبر بھی پیغمبر انہوں نے دے گئے. اس اعتبار نال وہ شہادت کے مرتبے تے فائز ہیں اور انہیں کو شہادت کا اجر ملے. اور تساں جان دے ہو کہ قرآن بیان کیتے جڑا بندہ رب دے نام تے شہید ہو جاوے اللہ پاک انہیں واسطے جنت کا اعلان کرے دن، بلکہ خدا انہیں کو مردہ تک نہیں آکھن دیندا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. بادشاہ فرمائے جرا میرے نام تے قتل ہو ونجے او کو مردہ نہ ہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ ہے لیکن تو اپنی زندگی کا پتہ نہیں چلتا. شہید کی زندگی کے حوالے نال دو چیزاں بڑا قابل غور ہیں. ایک یہ ہے کہ انہیں کو بہشت کے اندر حیات ملنی ہے، اور وہ حیات جگہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے
شہداء دے ارواح نو سبز پرندیاں دے اندر رکھ کے انہیں کو جنت کی سیر کرائی گئی سی. یہ حیات روحانی حیات ہے. اس کو لوگ بعض لوگوں کو دھوکا لگے غلط فہمی تھئی کہ بھئی شہید اتھا زندہ ہے اتھا زندہ کائے نہیں. حالانکہ یہ حیات روحانی ہے. جنی شہداء دی جسمانی حیات ہے اور قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جیڑی شے میں یقتل ہے وہ قرآن دے احیاء ہے. ٹکڑے ٹکڑے جسم تھی گئے, تیر تلوار جسم کو کٹینن, خون جسم جو نکل دے, جسم زمین تے تڑپ دے, قربانی جسم دے دے. میرے دوستو این جسم کو جرا ٹکڑے ٹکڑے تھے. ظاہر بین بندہ یہ سمجھتا ہا کہ آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اے آدمی مر گئے مردہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا تاری نگاہ ظاہر بین ہے, تانوں حقیقت دا پتہ نہیں چلتا, تساں ہی حقیقت سمجھن کو قاصر ہو. تارے اندر یہ شعور کوئی نہیں. میں خدا تو رسینا بظاہر جسم ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے لیکن میں خدا این جسم کو حیات عطا کی دیے. تو شہداء زندہ ہیں بلکہ انہیں کو مردہ آکھن دی اجازت نہیں. آکھن تو دور دی بات ہے, انہیں کو مردہ گمان کرن دی بھی اجازت نہیں. دوسری آیت کے اندر اللہ پاک نے مزید وضاحت نال اعلان کی تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جڑا بندہ میرے نام تے قتل ہو جاوے مردہ گمان نہ کرا ہے. شہید زندہ ہیں انہاں نوں رزق ملدے لیکن تانوں پتہ نہیں چلتا. یہ بہت اونچا درجہ ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ منصب حاصل ہے کیونکہ انہیں دی شہادت کی خبر پیغمبر نے دی. جبرائیل علیہ السلام نبی دی خدمت اقدس کے اندر یہ پیغام کھل کے آیا ہا کہ تمہاری امت کے کچھ لوگ حسین کو شہید کر رہے سن. متعدد روایات اس کے موجود ہیں. سونے پاک پیغمبر نے پوچھے کہڑے مقام تے حسین شہید تھی سی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرات کے کنارے تے شہید تھی سی. پاک پیغمبر بڑے حیران تے پریشان تھی گئے. ایک روایت کے اندر آئے حضرت جبرائیل نے جڑے مقام تے حسین دی شہادت ہون والی او مقام بھی پیغمبر نوں دکھایا بلکہ اس مقام دی مٹی پیغمبر دے سامنے پیش کی تھی. حضرت پیغمبر نے اس مٹی نوں بوسا دیتا, آپ دی اکھاں میں جو آنسو نکل آئے. اللہ پاک نے تسلی دی تھی میرا پیغمبر اے تیرے بیٹے دی شہادت تیری شہادت ہے. حسین کربلا دا سردار بن سی تو میں کائنات دا سردار بنے تھا. یہ اعتبار نال حضرت دا درجہ بہت اونچا ہے. اساں اہل سنت والجماعت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی عصمت دے قائل ہیں, انہیں دی شہادت دے قائل ہیں, انہیں دے جنتی ہون دے قائل ہیں. اور نال نال جڑی گل سمجھن دے قابل غور ہے وہ گل تساں سمجھ ونجو. او بات میرے دوستو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ کیوں چھوڑے, مدینہ کیوں چھوڑے. ایک نماز دا ثواب لکھ دے برابر ہا, ایک نماز دا ثواب 10,000 دے برابر ہا, ایک نماز دا ثواب مسجد نبوی دے اندر 50,000 دے تقریباً برابر ہا. ایسا نمازاں, ایسا مقدس مقام, ایسے روحانی مراکز, دین کے مراکز حضرت نے کیوں چھوڑے. اس دی کیا وجہ ہے ایک گل تساں حضرات سمجھ کے لے جاؤ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانے دی سنت کا تحفظ کیتے. گل میری سمجھ آتی پئی ہے یا نہیں سمجھ آتی؟ کیڑی شے دا تحفظ کیتے؟ بولو. سنت کا تحفظ کیتے کہ عمل واسطے سنت ضروری ہے, طریقے واسطے سنت ضروری ہے, اتباع واسطے سنت ضروری ہے, پیروی واسطے نبی علیہ السلام کا طریقہ ضروری ہے یا نبی کے خلفاء کا طریقہ ضروری ہے. نبی علیہ السلام اپنی امت کو سنت کی تاکید فرما گئے, سنت کی پیروی کا حکم فرما گئے, بلکہ پیغمبر بڑے دردناک اندازی بیان کیتے, بڑی اہمیت نال بیان کیتے, بڑے زوردار اندازی بیان کیتے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے بعد دنیا کے اندر راسی نمے نمے کم دیکھ سی, کئی رسم شروع کی ہوئے سن, کئی بدعات تے خرافات ہو سن, لوگ نمے نمے طریقے ایجاد کر دے سن. تساں حیران تے پریشان تھی وے سو کیڑے طریقے تے عمل کروں تے کیڑے طریقے تے عمل نہ کروں. حضرت نبی نے معیار پیش
پیش کیتا، فرمائے لوگاں دا طریقہ غلط ہے، لوگاں دی رسم غلط ہے، لوگاں دا طریقہ تے فیصلہ غلط ہے، میں محمد دا طریقہ تے میرا فرمان تے میرا فیصلہ درست ہے، تسا میرے طریقے تے آوا ہے، میں محمد دے فرمان نو مضبوط پکڑا ہے، میری سنت کو ہرگز نہ چھڑا ہے، وعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میرے طریقے نو مضبوط پکڑو، میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑو، میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے، لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، لوگوں میرے بعد ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے، ابو بکر عمر دی اقتدا کرا ہے، یعنی میرا طریقہ بھی سنت ہے تے ابو بکر عمر دا طریقہ بھی سنت ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھا؟ اور پیغمبر دے اس فرمان دی حسنین کریمین دے سامنے بڑی اہمیت آوے، شاید تساں حضرات تو ہے بہادر وجہ ایک گل نہ سنی ہو سی، میں تو کو ایک گل بھی دس ونجا، جڑے ویلے حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ نال صلح کی تھی، حضرت امام حسن نے جڑی شرط پیش کی تھی وہ شرط بڑی قابل غور ہے، سن دے پہ ہو؟ حضرت امام حسن نے ایک شرط پیش کی، میں جناب دی بیعت کرے نا، حضرت معاویہ کو فرمائے میں تمہاری بیعت کرے نا، خلافت میں تمہارے سپرد کرے نا، ساری مملکت اسلامیہ دا تو کو فرما روا تسلیم کرے نا، پوری امت کو تمہارے حوالے کرے نا، میں تو کو اپنا مقتدا پڑھے نا، لیکن میری شرط توجہ ہے، بولے نہیں ہے، جلدی بولو ٹائم میرا ختم تھی ہے، کہ تھوڑے والے آئیکھا نہیں منے دے، یادن جی میں اشاں کو میں کروں، میں روز ملک پھرنا، روز بیان کرنا، وہ میرے نالوں نہ تعلق ہونے جو میں کی میں بیان کرنے کتھا کرنے گل سمجھ آئیے، تو دل میں نہ روئے گھروں روٹی کھا کے پورا ٹھکا کے آئے بیٹھے ہو، اصلا سفر کی دی ودرانے ایسا کو بڑی تکلیف تھی نہیں ہے، سارے بڑے مسائل ہیں، دشوار چیزیں ہیں، سارے واسطے کئی مشکلات ہوئی ہیں، تو سمجھ کرنے پالا ترچ ہے تو سمجھ نہیں آئی گا، میں کہ سٹیج باہروں لاؤ جاؤ انہیں کہ نا یہ بندے گھر لگے ویسے لگے جرا ویندے لگا ونجے سارے اتنے محنت نہیں لائی پیا بندہ، گل تو دین کی، میرے واسطے آئے ہو دین واسطے آئے ہو، علیحدے نہیں وے یا عامر نجیب صاحب تے محنت لائی بیٹھے ہو، اگر عامر نجیب صاحب تے محنت لائی بیٹھے ہو تو تھوڑا آمنا فضول ہے، میرے ہوتے احسان لائی پایا ہو تو تھوڑا آمنا فضول ہے، ثواب تو کوئی نہ تھی سی، میں تو کچھ نہ پیا، اللہ کھرے لوگ ہیں کھری گل کریں، دین دے کم واسطے جڑے والے آؤ اللہ دی رضا واسطے، بندہ ہی کھاوے ڈاہا میں لکھ کھاوے دعا میں اصا اللہ دی رضا واسطے دین دی گل کریں، میں کم از کم یہ گل دی کر ہی پرواہ نہیں کی تھی، مجمع تھوڑا ہے تو بھاویں زیادہ ہے، بندے 28 ہیں تو بھاویں 4 ہیں، اصا کرنی ہے دین دی باقی دی کوئی پرواہ، کچھ سمجھے نہیں بیٹھے ہو، اور میں پہ سمجھے نہیں، بزرگ آدھے جی بندے لگے ویسے لگے وجہ بھائی بندے میرے اتنے محنت نہیں بیٹھے ہوتے، ٹائم میرا ختم تھی کہ میری طبیعت حاضر کا ہی نہیں بیان واسطے، جلے میری طبیعت حاضر نہیں کیا بیان تھی سی رسو، اپنی گل نہیں منوی دی، مہمان کو خوش کریں دے، مہمان کو وہ شاید کھویں دی جل شاید وہ کھاوے، تو 1000 کھانے پکاؤ وہ نہ کھاوے وہ کیا فائدہ، کوئی سیانے ہی تھی وہ مدت جو گزر گئی ہے جلسے ودے کریں دے، اور سیانے کوئی نہیں ویسا چکوارا رہے، طبیعت میری منقبض ہے ان کیا بیان تھی سی رسو، لیکن تو کوئی گل سمجھ نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمائے بیعت کرے نا میری شرط ہے، چھوڑ دے بیٹھے ہو، شکر ہے وہ زمانے والے بندے تساں جائے نا جو وہ کہنا اچھا بس اساں نہیں سے مانے دے طریقہ، منن ایمان دا معنی ہے منن، ایمان دا معنی کیا ہے بولو، میرے خیال ہے پہلا سبق ہی تو کو نہیں آیا، ایمان منن دا نام ہے، خدا دی گل منو، نبی دی گل منو، کئی عالم دی گل منو، کئی بزرگ تساں منن ہی نہیں وے سیکھے، خبر سیکھے کیا ہو تساں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایمان منن دا نام ہے، اسلام فرما برداری دا نام ہے، یہ دین دا پہلا سبق ہے، اگر ایسا نہ منے سود بد کیا تھی سی، حضرت امام حسن فرمائے میری ایک شرط ہے، حالانکہ خلافت دا مسئلہ ہا، سیاست دا مسئلہ ہا، امور مملکت دا مسئلہ ہا، بڑا نازک مرحلہ،
یہ جی مرحلے تے تاں کوئی شرط کی ضرورت نہ ہے. آمادہ تو حضرت ویسے ہو چکے ہیں جو میں خلافت دینا، لیکن وہ باوجود فرمائے نے میری شرط ہے. گل سمجھ آنی پئی؟ وہ شرط کیڑی ہے وہ تو سنی ہوئی نہ ہو سی، میں اج پیش کر رہا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری شرط ہے کہ نبی دے طریقے تے چلسو تے ابو بکر عمر دے طریقے تے چلسو. کچھ سمجھ آنی پئی؟ جڑا بندہ حسین حسین حسن حسن دی رٹ لئی ودے پتہ ہی کوئی نہیں جو انہیں حضرات کا موقف کیا تھا. اگر ابو بکر عمر سچے نہ ہن، انہیں دا طریقہ اچھا نہ ہا، وہ غاصب ہن، وہ ظالم ہن، وہ سیدہ فاطمہ دا حق کھا گئے ہن، علی دا حق کھا گئے ہن. پہلی گل تو ہے حضرت حسن صلح ہی نہ کرے. کوئی ابے دے دشمن نال صلح کرے دے تسا کرے سو، میں کرے سا. حضرت حسین ابے دے دشمن نال صلح کیویں پیا کرے؟ وہ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ اللہ کرے بہت سمجھ آ وجے. یہ تو معلوم تھی نہیں ابو بکر عمر علی دے دشمن کو انہوں جھوٹی کہانی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرات غیور بنی ہاشم ہن، انہیں دے اندر بڑی غیرت آئی. بلکہ حضرات حسنین کریمین کرے پہلے میرا پیر علی جرت کا پہاڑ ہا. حضرت علی بڑا غیرت مند ہا، حضرت علی بڑا بہادر ہا، حضرت علی بڑا دلیر ہا. اگر ابو بکر عمر ظلم کریں دے رہے ہیں، علی نہیں برداشت نہ کر رہے ہا. حضرت علی تلوار چاہ کے انہیں دے خلاف لڑائی کر رہے ہا کہ نہ؟ بولے نہیں ہوئے. کیا وجہ ہے حضرت علی خاموش رہ گئے؟ نماز ہی پچھو پڑھتا رہے ابو بکر دے بیعتی کرے نہ پہلے. ابو بکر دی مجلس شورا دا ممبری بن گئے. کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر دی مجلس شورا دا ممبری بن گئے. لوگ تو سچی کا نہیں رسے دے، میں حقیقت عرض پیا کرے نا. جڑے ویلے میرے پیر حضرت امیر عمر دی خلافت دا زمان آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیتے میں عدلیہ دا سارا نظام علی دے حوالے پیا کرے نا. یعنی حضرت علی فاروق اعظم دی خلافت زمانے بڑے جسٹس سن، بلکہ چیف جسٹس سن. جرا فیصلہ تھی نہ علی دے مشورہ نہ تھی، جرا معاملہ آنہا حضرت عمر حضرت علی کرے. علی کیا مشورہ ہے، علی کیا رائے؟ ایک بندے نے جو غلطی تھی ہے معاملہ آئے، بندے نے بہت بڑا غلط کام کیتے، حضرت عمر نے حضرت علی کرے دریافت کیتے. سن علی بہت بڑا مجرم ہے، جناب کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری رائے ہے جو بندے تے حد جاری کر دے وہ. بندے تے عمر نے حد جاری کر دی تھی. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین اجل بھی سزا پوری نہیں تھی، ای بندے کو جلا دیو. علم دی ایک بات ہے، میں تو بولے سے نا انسان کو جلاون دی سزا صحابہ تسلیم نہ کریں دے، وہ آدھے نے جلاون والی سزا اللہ تعالیٰ اپنے نال خاص کیتی ہے. اللہ سزا دیسی جہنمی جلیسی یہ اللہ پاک دی شان ہے، وہ کر سکتے. اللہ مالک الملک ہے، اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ مختار کل ہے، جو چاہے کہیں کو سزا دے وے. لیکن حضرت علی دا خیال مبارک یہ ہا جو یہ جرم بہت بڑا ہے، این بندے کو جلاونا چاہیے. حضرت علی صلاح دیتے جلاؤ، چنانچہ وہ بندے کو جلا دیتے نے. جو فیصلہ علی کیتے ٹھیک. گل سمجھ آنی بھائی؟ اتنا اعتماد تھا انہوں دا آپس کے اندر، اتنی محبت ہے انہوں دے آپس کے اندر. اور جی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد کرے دے ہن، میں حضرت علی بھی اعتماد فرمے دے. دوہیں پاسو اعتماد ہا، دوہیں پاسو بڑی محبت آئی، دوہیں پاسو بڑا یقین ہا، دوہیں پاسو بھائی چارہ ہا. رحماء بینہم دا مصداق ہن. انہیں دے دلیں دے اندر بغض نہ ہا، تعصب نہ ہا، عداوت نہ ہائی، نفرت نہ ہائی، کینہ نہ ہا، بلکہ محبت اور پیار ہی پیار. اور اگر کوئی ایسی بات نظر آوے ہا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھے ہن سونا ہے جرا کم تسا پہ کرے دے ہوئے کم درست ہوئے. حدیث کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دیوار عصر دی نماز کے بعد دو گانا نفل ادا کی. عصر کے بعد دو گانا بولے نہیں وے دعا منگو چاہ ارے نہیں جو نہیں وے. عصر کے بعد کیا ادا کی تھے؟ 2 رکعت نفل ادا کی تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی نظر پہ گئی جو علی سونا اثر دی نماز کے بعد نفلی پہ پڑھ دے. جب حضرت علی نفل کرے فارغ تھے حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا سونا کڑی نماز ادا کی تھی وے؟ حضرت علی فرمائے میرا دل چاہتا نفل ادا کرا میں تو گنا نفل ادا کیتا. حضرت امیر عمر نے فرمایا علی تو پیغمبر دا فرمان یاد کوئی نہیں؟ حضرت پیغمبر نے فرمایا اثر دی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں. حضرت علی نے فرمائے امیر المومنین میں گل یاد نہیں اج دے بعد میں پیغمبر دے فرمان تے عمل کرے سا اج دے بعد میں نبی دی گل منے سا میں اثر دے بعد نفل نہ ادا کرے سا. کتنا اعتماد ہے ایک دوسرے منن والی گل ہے وہی منے نہ لوگ اور اتنی محبت ہے اتنا اعتماد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی دی شادی عمر نال کر دی. حضرت عمر نے آخری عمر کے اندر رشتہ طلب کیتا سونا مہربانی کرو اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ان رشتہ میں کو چاہ میں چاہنا میری شادی تھی وجہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیتا امیر عمر جناب کو رشتے کی کیا ضرورت پہ گئی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا مینوں شادی دی لوڑ کوئی نہیں صرف اس وقت رشتہ طلب کرنا اے جناب دی بیٹی ہے تے سونے پیغمبر دی نواسی ہے خاندان نبوت دی بیوی ہے بڑی شان والی مائی ہے میں چاہنا جو نبی دی اہل بیت نال میرا رشتہ جڑ جاوے. پیغمبر نے فرمایا ہر بندے دا رشتہ ختم تھی ویسی میں محمد دا رشتہ باقی رہا. رشتے دو قسم دے ہون رشتے ایک ودن سبب ایک ودن نسب. نسب یہ رشتہ ہے بابا دادا پردادا نانا پرنانا نسب. اما نانی پرنانی دادی پردادی یہ نسبی رشتے گل سمجھانی پئی ہے. دوسرے رشتے ودن سبب یہ وہ رشتہ ہے بندہ جتنا رشتہ کرے شادی کرے رشتہ دے یا رشتہ لوے ودن سبب. یہ دو قسم کے رشتے ہیں. سونے پاک نبی علیہ السلام فرمائے سارے بندے دے رشتے ختم تھی گئے سن نسب بھی ختم یہ سبب بھی ختم لیکن کیا مطلب نہیں میں محمد کا رشتہ باقی رہا سی. یعنی کیا مطلب جڑے میرے تعلق والے لوگ ہیں جنہیں نال میں رشتے کیتن جنہیں کو میں رشتے دیتن یہ سارے نال جنت گئے. تو حضرت عمر نے اس واسطے درخواست کی تھی آئی کہ میں نے رشتہ لے جا میں چاہنا میرا نبی دے خاندان نال رشتہ جڑ جاوے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قبول فرمائی ہے انہیں دی درخواست اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیتے. حضرت عمر دی گھر والی بن گئی ہے حضرت علی دی شہزادی. تساں سوچو اگر اعتماد نہ ہوئے ہا محبت نہ ہوئے ہا پیار نہ ہوئے ہا یقین نہ ہوئے ہا تعلق نہ ہوئے ہا مودت نہ ہوئے ہا الفت نہ ہوئے ہا اور ایک دوسرے تے اعتماد تے یقین نہ ہوئے ہا تے گل نہ مننے نہ ہا یہ رشتہ تھی ویا. کوئی سارے کو زبردستی رشتہ لے سکتے اور کو لے سکتے کوئی نہیں لے سکتے. علی کو زبردستی رشتہ کی میں لے گئے. حضرت علی تو بڑی جرت والا ہا حضرت علی بڑی غیرت والا ہا حضرت علی بڑی ہمت والا ہا. کوئی بندہ حضرت علی نال گل کرن کی ہمت نہ کرے گا. حضرت علی نے رشتہ دیتے کہ دلیل اس گل دی کہ حضرت علی کو عمر تے پورا اعتماد اور کئی کتابیں نے وضاحت کی تھی. محمد ابن یعقوب نے کافی نقل کی تھے اور قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین کے اندر انہی بڑی وضاحت کی تھی. لوگ دریافت کی تھے حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر نو کیوں نہیں دیتا انہیں بیان کی تھے. حضرت علی دے پائے اعتماد لوگوں کا بیان ہے. حضرت عمر اللہ دی توحید کا قائل ہے سنے محمد دی نبوت کا قائل ہے ائمہ دی عظمت کا قائل ہے پکا سچا مومن ہے علی تو رشتہ دے دیتے. یہ قومی اعتماد کی دلیل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر یہ سیدہ نبی سیدی نواسی سیدہ فاطمہ دی شہزادی حضرت علی دی بیٹی حضرت عمر دی گھر والی آئی. اللہ نے دو بچے بھی عطا کیتن ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے دا نام ہے زید بیٹی دا نام ہے رقیہ. اے دوہے بچے حضرت عمر دے بچے بی بی ام کلثوم دے بطن جو پیدا تھے حضرت علی دے نواسے ہیں بی بی فاطمہ دے نواسے ہیں حسن حسین دے سب کے پانچے. رشتہ یاد راسی کہ نہ راسی. حضرت علی اپنے نواشی کی ملاقات تے نویں دے ہو سن. حضرت امام حسن حسین اپنے بھانجے کو ملن نویں دے ہو سن. حضرت علی اپنی بیٹی کی ملاقات تے نویں دے ہو سن. علامہ ابن ابی الحدید نے
اپنی شرح کے اندر یہ واقعہ نقل کیتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنی بیٹی ام کلثوم دی ملاقات واسطے حضرت امیر عمر دے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اگے آئے حضرت امیر عمر نے استقبال کیتے، حضرت علی نو ملائے تے ایک مسئلہ پیش کیتے، فرمایا تساں تشریف گن آئے ہو، اج تہاڈی بیٹی تے میرے درمیان ایک مسئلے دے اوتے گل پئی چلدی ہے، مہربانی فرماؤ ساری گل سن کے فیصلہ فرماؤ جو سچی گل کے لیے مسئلہ پیش کیتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی گھر والی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے اپنے مسلمان قاصد اور ایلچی دے ذریعے رومی بادشاہ دی بیگم واسطے خوشبو اور عطر جدو شیشہ بطور ہدیہ اور تحفہ بھجوایا ہا۔ او قاصد لے کے سیدہ جا او تحفے والے شیشیاں رومی بادشاہ دی بیگم کو من کے پہنچے دے کہ سارے امیر المومنین دی اہلیہ نے ایک توڑی گھر والی واسطے تحفہ بھیجے۔ جڑے بلے وہ قاصد روم جو واپس آئے، رومی بادشاہ دی بیگم نے اون ایلچی دے ہاتھ دے اندر دو شیشہ حضرت امیر عمر دی گھر والی واسطے تحفہ بھیجن، انہیں شیشے دے اندر ہیرے جواہرات اور موتی ہیں۔ ایلچی واپس آئے، حضرت امیر عمر کا دروازہ کھٹکا کے اندر بھجوا رہی تھے کہ رومی بادشاہ کی بیگم نے تمہارے واسطے تحفہ بھیجا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے کھولے، بڑے قیمتی موتی ہن، جواہرات تو پتہ ہے موتی بڑے قیمتی ہونا، جواہرات بہت قیمتی خوبصورت ہونا۔ سیدہ بڑی خوش ہو گئی کہ اتنے قیمتی موتی سب مل گئے۔ اجا ملاحظہ پیا فرمے جا ہن، دیکھ پیا ہن، اتنے دے اندر امیر عمر گھر تشریف لینا۔ اللہ پوچھ رہے سیدہ یہ کیا؟ بی بی نے عرض کی تھے کہ وہ میں خوشبو دا شیشہ رومی بادشاہ دی گھر والی واسطے بھجوایا ہن، اور اے جوابی طور تے وہ بادشاہ دی بیگم نے میرے واسطے اے موتی جواہرات بھیجن، وہ میں بڑی خوش تھی بھی دیکھو کجے سونے موتی ہیں، بڑی قیمتی چیزاں سب کو مل گئے، یہ جیسی چیزاں اسا خرید بھی نہ کر سکتے ہاسے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ گل سنی تو مدبرانہ نظر جا کے ڈٹھا تے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پیاری گھر والی میں تینوں گل دساواں، اے جتنے موتی تے ہیرے تے جواہرات آ گئے اے تیرے نہیں، سارے مینوں دے تے میں بیت المال جمع کرواواں۔ سنتے پے ہو امیر عمر دی عدالت دا حال۔ بی بی سے وہ پریشان تھی گئی، عرض کرن لگی حضرت یہ تو میں تحفہ بھیجا ہاں تے میرے تحفے دے بدلے دے اندر اے آیا تے تساں دیو بھئی قومی خزانے جمع کرو تے بیت المال جمع کراؤ، اے بیت المال کا چیزاں تو نہیں ہے تے میرا ذاتی چیزاں ہیں، میرے واسطے تحفہ آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں اے بیت المال جمع کرے دے ہیں۔ بی بی سے بنیاز کی تھی نہیں نہیں اے میرا ذاتی چیزاں ہیں۔ حضرت عمر تے حضرت عمر دی گھر والی حضرت علی دی بیٹی دے درمیان یہ گل بات چلتی پئی ہے کہ میرا پیر علی آ گئے۔ تو وہ جو کیتی پہ ہو جو ہی حضرت علی آئے، حضرت عمر نے سارا واقعہ حضرت علی دے سامنے پیش کیا اور عرض کیتے حضرت اے مسئلہ چلتا پے، تسا تشریف لے آئے ہو، مہربانی فرماؤ میری گل بھی سنو، اپنی بیٹی دی گل بھی سنو تے انصاف والا فیصلہ تسا فرماؤ، جڑا فیصلہ تسا کرے سو میں عمر قبول کرے سو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی گل بھی سنی تے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کی گل بھی سنی کہ موتی میرے ہیں، میرے ہدیے دے بدلے دے اندر آئے ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدل و انصاف نو میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی گل سن کے حضرت عمر دی گل سن کے فیصلہ سنایا، فرمایا میری پیاری بیٹی جیڑی گل امیر عمر کرے دے امیر عمر دا فیصلہ سچا ہے۔ زیادہ کرو زیادہ اے ہو سکتے کہ ایک دو موتی تساں وچوں کڈ کے گھن گنو، جتنی قیمت دی تاری خوشبو ہے اتنی قیمت دا ایک موتی بنوے سی یا دو بنوے سن، وہ تسی لے لو تے باقی سارے موتی بیت المال جمع کراؤ۔ جو غیر مسلم بادشاہ ہے تے غیر مسلم انہی عورت ہے تے آمن جامن تے والا تے لے آمن والا ایلچی ساڈا ہا، او سرکاری بندہ ہا، او سرکاری وظیفہ لے دے، ساڈا خادم نہ ہا۔ اس واسطے یہ جڑا مال آئے یہ ساری ملکیت نہیں بلکہ یہ سرکاری خزانے بھی جمع تھی سی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فیصلہ فرمائے اور سیدہ نے اپنے ابا جی کا فیصلہ قبول کیا۔
اتھو اندازہ کرو جو انہیں دا آپس اعتماد کتنا ہا، محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہا، مودت کتنی ہے، اور بے شمار واقعات میں کیڑی کیڑی گل تو کو سناواں تو حیران تھی ویسو۔ ایک دفعہ حضرت علی تے حضرت زبیر دا جھگڑا ہو گئے، بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئے، بی بی صفیہ دا ایک غلام ہا او بطور وراثت دے بچ گئے۔ حضرت زبیر فرمائے این غلام دا وارث مایا، حضرت علی فرمائے این غلام دا وارث مایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر کو فرمائے اچھا اگر کہیں گل تے تھوڑا میرا اتفاق نہیں ہوگا او امیر عمر دی عدالت چلتے ہیں، فیصلہ عمر کو کروے دے ہیں، عمر جرا فیصلہ کرے سی تو صحیح تسلیم کرا ہے، میں بھی تسلیم کرے سی۔ وہ گل سمجھا نہیں کوئی ہے؟ چنانچہ دوہیں حضرات اپنا مقدمہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت لائے آئے۔ حضرت امیر عمر استقبال کھڑے ہو گئے۔ اتنے بڑے آدمی ہن جو زبیر ہی بڑا اچا بندہ ہے تے علی بھی بہت اچا بندہ ہے، سچے انہاں 10 بندے دے وچوں ہیں جنہیں دا نام لے کے پیغمبر نے ایک کی مجلس کے اندر جنت دی بشارت سنائی ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر عمر دی عدالت دے اندر پہنچ گئے۔ امیر المومنین جناب کو فیصلہ کروانے حضرت علی نے اپنا حال بیان کیتا، حضرت زبیر نے اپنا حال بیان کیتا۔ سیدہ صفیہ کا انتقال تھی گئے، بی بی غلام وراثت دے اندر چھوڑ دیے۔ علی نے فرمایا میں دا غلام دا وارث میں ہاں، حضرت زبیر نے فرمایا میں دا غلام دا وارث میں ہاں۔ حضرت عمر نے تو ہے بندے دی گل سن کے فیصلہ سنائے اے غلام علی تیرا نہیں، اے غلام زبیر دا ہے۔ اگر سارے دور کا کوئی بندہ ہویا وہ کہ میں فیصلہ نہیں بنے، فیصلہ میرے حق کی کرو تو میں منے نا۔ آج کل لوگ آ جانے عدالت کو پہلے دھمکی دے دینا، جج کو ڈرا دیتا یا کوئی لالچ دیتا یا کوئی تھیلی میری پکڑا دیتی، میرے حق کی فیصلہ کریں، اگر میرے خلاف کرے سے میں میں ہونا نہیں ہوتا بولے نہیں بھائی یار دعا خیر دیا میں تو بولے نہیں چلی ہوئے اج کل میں نہیں ہونا۔ اتنے بڑے لوگ ہن عدالت کو ڈراوین ہا یا اپنا مقام مرتبہ دساوین ہا یا اپنا علمی روح پاوین ہا کہ امیر عمر فیصلہ میرے حق کی کر، وہ آخیا امیر عمر فیصلہ میرے حق دے اندر کر، نہیں نہیں عمر دے کولو این انصاف واسطے یہ تو معلوم تھی دے کہ انہوں کو عمر دے فیصلے تے اعتماد ہا، عمر جڑا فیصلہ کرے سی سچا کرے سی کھڑا کرے سی۔ حضرت امیر عمر نے فیصلہ کیتا علی اے غلام تینوں نہیں مل سکتا، اے غلام زبیر نو مل سی۔ حضرت دی کیا وجہ؟ حضرت امیر عمر نے فرمائے زبیر صفیہ دا بیٹا ہے اور اپنی اماں دا وارث ہے، اس واسطے اے غلام حضرت زبیر نو مل سی۔ علی تو صفیہ دا بھتیجا لگ نہیں، وارث ہے لیکن دور دا وارث ہے، قریب دے وارث دی موجودگی دے اندر دور دے وارث کو حصہ نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا امیر عمر تسا جناب فیصلہ کیتے میں علی کو جناب کا فیصلہ قبول۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے، کیسا اعتماد۔ اور ایک دفعہ حضرت علی تے حضرت عباس کا جھگڑا تھی گئے، باقی جھگڑے تو سنے دے یہ نہیں سنے دے۔ ایک دفعہ حضرت علی تے حضرت عباس کا جھگڑا تھی، ایک زمین دے ٹکڑے تھے، حضرت عباس فرمائے میری، حضرت علی فرمائے میری۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی دا ہی چاچا ہے، حضرت علی دا ہی چاچا ہے، بڑے اچے مقام دا آدمی ہے، بڑا صحابی ہے، پیغمبر جا انہیں واسطے مغفرت جا دعائیں جنت جا بشارتا ہے۔ سچے نبی علیہ السلام دے چاچے وچوں اے دو چاچے جنہیں کلمہ پڑھے یہ بہت اچے مقام دے آدمی ہیں، انہیں دا درجہ بہت اچھا ہے، انہیں دی شان بہت اچھی ہے۔ کیڑے کیڑے؟ ایک حضرت عباس، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔
بڑے اونچے مقام والے آدمی ہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عباس واسطے دعائیں کی جا اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنۃ اللہ یغادر ذنبا. حضرت نبی نے انہوں جنت دی بشارت سنائی. حضرت پیغمبر نے حضرت حمزہ دا مقام بیان کیتا. حضرت حمزہ نبی دا چاچا ہے، مومن کامل نبی دا صحابی. حضرت حمزہ شہید رب دے نام تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کرا گئے. حضرت حمزہ دے ہاتھ کٹے گئے، پیر کٹے گئے، اکھیں کچنگیاں، لب کٹے گئے. حضرت حمزہ دا سینہ چیرا، کلیجہ کٹ کے کچا چبایا، جسم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنایا. حضرت نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ، اللہ نے جبرائیل نو بھیجا، وج میرے محمد نو تسلی دیا، میں خدا عرش تے تحریر کر دیتے. حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ واسد رسول، تیرا چاچا حمزہ میں خدا دا بھی شیر ہے تے میرے محمد دا بھی شیر ہے. اونچے درجے دے لوگ. حضرت عمر ایک دفعہ گزرتے پہ ہن، آپ کو پتہ لگے کہ نالے مکان کے اندر حضرت عباس بیٹھے. اللہ دی قسم مسلمانوں، امیر عمر ادب کرنے تلے اتر گئے کہ نبی دا چاچا بیٹھے، میں سواری تے چڑھ کے نہ جاؤں. اتنا احترام کرے دیا بھی نبی علیہ السلام دا چاچا ہے، سارے کو چاچا چاچا سے رہتے. گل سمجھ آنی پئی ہے؟ تو بڑا نازک مسئلہ ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی دا جھگڑا تھی کہ زمین دے ٹکڑے دے. حضرت علی فرمائے میری، حضرت عباس فرمائے میری. حضرت علی عرض کی دے چاچا اچھا توڑا میرا فیصلہ نہیں تھی نا، او امیر عمر دی عدالت دی چلتے ہیں، جرا فیصلہ عمر کرے سی تو صحیح منا ہے میں بھی منے سی. گل سمجھ آئی پئی ہے؟ لمبا حال ہے، میں مختصر کا سنے نا. چنانچہ حضرت علی تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوئے بندے امیر عمر دی عدالت کے اندر پہنچ گئے، اپنا مقدمہ پیش کیتا. حضرت عمر نے دوہاں دی گل سن کے فیصلہ سنایا. آپ نے فرمایا چاچا عباس میں تیری بڑی عزت کرے نا، تو سرے سران دا تاج ہے، نبی دا چاچا ہی، علی دا چاچا ہی، سرا بھی تاج چاچا ہی. حضرت علی میں تورا بڑا احترام کرے نا، جناب دا مقام تے مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن اتنا شریعت دی گل آئی ہے، عمر انصاف دا فیصلہ کرے سی. اے زمین دا ٹکڑا نہ حضرت عباس دا ہے نہ حضرت علی دا ہے، یہ تو سدو ہے کو نہیں مل سکتا. حضرت کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا اے زمین دا ٹکڑا سرکاری زمین دا حصہ ہے، سرکاری مال ہے، سرکاری زمین ہے. تسا حضرات کو میں دیتی ہے صرف نگرانی واسطے، نگہداشت واسطے، سنبھال واسطے. ہاں یہ ہو سکتے کہ ان کی جڑی آمدنی آسی ضرورت کے مطابق تو آپ کو بھی حصہ مل سی، اور اخراجات بھی پورے تھی سکتے، لیکن زمین کی ملکیت تو نہیں مل سکتی. اے زمین دا ٹکڑا نہ حضرت عباس دی ملکیت ہے، اے زمین دا خطہ نہ حضرت علی دی ملکیت ہے، اے سرکاری ملکیت ہے. اگر تسا انتظام نہیں سنبھال سکتے تو اے بندے دستبردار ہو جاؤ، میں عمر سرکاری زمین دی نگرانی آپ کرے ساں. حضرت علی نے اعلان کیتے امیر عمر جرا فیصلہ تسا کیتے سب کو تورا فیصلہ قبول. سچے کچھ بول یار، مل کے بول یار. حضرت عمر بڑی شان والا، حضرت عمر بڑے مقام والا. ساری دنیا نبی دے در تے آپے آئیے، حضرت عمر آپے نہیں آیا، پیغمبر نے طلب کیتے تے خدا نے عطا کیتے. سارے صحابہ نبی دے مریدن، حضرت عمر نبی دی مراد ہے. حضرت پیغمبر نے فرمائے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر فقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان تے حق جاری کیتے، عمر دے دل تے حق جاری کیتے. حضرت عائشہ نے کئی دریافت کیتے، حضرت عمر نو کہے فاروق پڑھائے. حضرت عائشہ دا بیان ہے، پاک پیغمبر نے فرمائے اے عمر فاروق ہے، میں محمد نو فاروق دا لقب پیا دینا، اے بندہ حق تے باطل دے درمیان فرق کرن والا ہے. تو یہ بڑے اونچے درجے دے لوگ ہن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. انہیں دا طریقہ سنت ہا کیا ہا، جلدی بولو ٹائم ختم ہے. انہیں دا طریقہ کیا ہا، انہیں دے سنت ہونے دے پیغمبر مہر لا گئے. جب مہر لا گئے تو تمام صحابہ اس گل دا اہتمام کریں ہن. توجہ کرا ہے، میں پوری خلاصہ پہ کٹ دا گلتا. سارے صحابہ اس گل دا اہتمام کریں ہن. جڑے ویلے کئی معاملے دے اندر تساں حضرات فیصلہ کرو، جڑے ویلے عمل کرو یا نبی دا طریقہ ہوے یا ابو بکر عمر دا طریقہ ہوے. نبی دا طریقہ بھی سنت ہے، ابو بکر دا طریقہ بھی سنت ہے تے عمر دا طریقہ بھی سنت ہے. اس وقت میرے پیر امام حسن نے حضرت معاویہ نال صلح کی تھی تے اے شرط پیش کی تھی، میں اس شرط دے نال صلح کردا تانوں خلافت دینا، تساں جڑا بھی کام کرو نبی دی سنت دے مطابق کرا ہے، جڑا
بھی کم کرو ابو بکر عمر کی سنت مطابق کرا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا سونا یہ گل تھوڑی میرے کو قبول ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کر دی اور خلافت پوری سپرد کر دی۔ گل سمجھ آئی؟ انہیں نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ سے بیعت کی اور توجہ کرا ہے۔ حضرت امام حسن نے جڑی شرط کی بنیاد پہ بیعت کی تھی، اگر معاویہ نے اپنی خلافت کے زمانے خلاف سنت کم کیتا ہو سی، حسن کی میں خاموش رہا ہو رہ سکتے؟ بولو۔ چلو حضرت حسن تھوڑا عرصہ زندہ رہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے بڑا عرصہ گزارے۔ مورخین لکھ دیں کہ حضرت امام حسین تقریباً 20 سال معاویہ کے نال رہ گئے۔ اگر معاویہ کے کوئی فیصلے یا کوئی کم کار سنت کے خلاف ہوئے ہا، حضرت حسین خاموش رہ سکتا ہے؟ بولو یار، وہ حسین تو ہے جڑا معاویہ کی بیعت کرے دے یزید کی بیعت نہیں کرے۔ تو معلوم تھی دے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ غلط فیصلے دی تائید نہ کرے دے ہن، حضرت حسین غلط کام دے سامنے خاموش نہ رہ دے ہن، تکیہ نہ کرے دے ہن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتمان نہ فرمے دے ہن، بلکہ حق بیان کرے دے ہن، ہمیشہ سنت دا لحاظ کرے دے ہن، عمل کرے دے ہن سنت دے مطابق، بلکہ عمل کروے دے ہن کی سنت دے مطابق۔ جڑے ویلے یزید اقتدار تے آئے حضرت حسین یہ تو نقطہ اٹھایا کہ یہ جڑے طریقے تے آئے ان دے آمن دا طریقہ سنت دے مطابق نہیں، نہ نبی دا طریقہ ہے، نہ ابو بکر دا طریقہ ہے، نہ عمر دا طریقہ ہے، یہ کیسا تے کس طرح دا طریقہ۔ گل سمجھ آتی پئی ہے؟ اور جڑے ویلے انہیں کم کار تے نظر پئیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمائے یزید دے کئی افعال خلاف سنت ہیں، فیصلے انصاف والے نہیں کریں گا، سنت کو ترجیح نہیں دینا۔ تو جب سنت کمزور پہ تھی دیے تو سنت کے خلاف عمل پہ تھی دے، میں حسین خاموش نہیں رہ سکتا۔ گل سمجھ آتی پئی؟ اور میں ایک جملہ آدھا سمجھ آ جائے، کچھ سمجھ آ سی، ہر بندے کو سمجھ نہ آ سی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ انہاں ابتدا دے دنوں دے اندر سنت دی خلاف ورزی کو برداشت کر دے یا تکیہ کر کے بہرا دے یا کتمان حق کرے دے، حق بیان نہ فرمے دے، حق کو چھپا دے دے، یوں حکومت دی ہاں چھاں ملے دے، قیامت تک نبی دے صحابہ دی سنت باقی محفوظ نہ رہے ہا۔ جڑا آوے ہا اپنی مرضی دا کم کرے ہا، جڑا آوے ہا اپنی مرضی دا طریقہ کرے ہا، جڑا آوے ہا اپنی مرضی دی حکومت بناوے ہا، جڑا آوے ہا اپنی مرضی دا نظام چلاوے ہا۔ یہ پوری امت حسین دا احسان ہے کہ حضرت حسین نے حق بیان کر کے نبی دی سنت کا پرچم بلند کیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اور صرف پرچم بلند نہیں کیتا، حضرت حسین نے آواز حق اٹھاون دے نال نال اس واسطے بہت بڑی قربانی دیتی ہے۔ ایسی قربانی پوری امت کہیں نہیں دیتی جڑی قربانی شاہ حسین دے گئے۔ وہ پورا خاندان ذبح کروائے، بچے ذبح کروائیں، بھائی ذبح کروائیں، بھتیجے ذبح کروائیں، بھانجے ذبح کروائیں۔ حسین 7 گرا میدان کربلا شہید ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جڑے ویلے کربلا پہنچے تے پتہ چلے جو دشمن کی نیت خراب ہے، دشمن کوئی گل نہ سن دے، حضرت نے 3 گلاں پیش فرمایا ہن، میں لڑائی واسطے نہ آیا، میں جتھوں آیا مینوں واپس جاون دیو یا مینوں کئی سرحد تے ونجن دیو، میں دشمن نال لڑدا ہویا شہید تھیواں، تساں اپنے آپ کو مسلمان سمجھ دیو، تہاڈی ساری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یا میری ملاقات یزید نال کراؤ، میں اپنا معاملہ خود حل کرے سا۔ لیکن ابن زیاد دے شبر دی نیت صحیح نہ آئی، انہیں ہے کہ اساں تے انہیں یزید نال ملویندے ہیں، نہ کئی سرحد تے ونجن دیندے ہیں، نہ واپسی دا اجازت دیندے ہیں، ہکا گل ہے جو سارے حد تے بیعت کرو جا۔ حضرت فرمائے بیعت کرا ہاں تو اتھائی کرا ہاں، میں اتھوں مدینے تے مکے پہلے دن انکار کر دیتے، اج کی میں اقرار کراں میں بیعت نہ کریں گا۔ انہیں پھر دھمکی دے دی تھی لڑائی واسطے تیار ہو جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے ایک رات دی میں نے مہلت دیو جو میں اپنے بچے نال آخری گل بات کر چھوڑا۔ رات دی مہلت ملی ہے۔ حضرت نے اپنے عزیز کو اپنے مصاحبین کو جمع فرمایا اور ان نال اپنے دوست کے نال جی گل بات فرمائی نے، دشمن دے حال کرے مطلع فرمائے نے کہ میں لڑائی واسطے نہ آیا ہوں، لیکن انہیں دی نیت بہت خراب ہے، اے میں کو زندہ نہیں رہن دے دے، اے میں کو مارنا چاہدن، کوئی حج دی بات نہیں، میرے واسطے کوئی پریشانی دا معاملہ کائے نہیں، میں حق دے اتے قائم ہاں، حق تے میں قائم رہ ساں، جان دے ساں، لیکن پاک پیغمبر دی سنت کے خلاف کوئی عمل برداشت نہ کرے۔
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ میاں نظام کوئی چل دے. درود شریف پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھو بیٹھے درود شریف پڑھو بیٹھے یار. باہروں بیٹھا ہوا تو گرمی نہ ہو گیا. پڑھو بیٹھے درود شریف پڑھو بیٹھے. اوئے ہوئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا. سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا. وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. حضرت نے اپنے عزیزوں کو جمع کر کے دشمن کے منصوبے دا ارادے دا حال سنایا کہ انہیں دی نیت خراب ہے، یہ لڑائی واسطے بالکل تیار ہیں، انہیں جو فوجاں تیار ہیں، انہیں دے تیر تلواراں نیزے تیار ہیں. میں تو نہیں ہتھا آیا، میں تو لڑائی واسطے آیا کوئی نہیں، تیاری کر کے آیا کوئی نہیں، لیکن میں ہن پیچھے تے نہ ہٹدا. میں غیور بنی ہاشم ہاں، تساں میرا ساتھ دے سو یا نہ دے سو. سارے دوست نے آخیا اساں جناب دا ساتھ دے سو. حضرت حسین نے فرمائے سارے لوگ میرے نال جہاد شریف تھی ونجو، لیکن او بندہ شریک نہ تھی وے جڑے بندے نے کہیں نہ کردہ دے ونے. مقرور بندہ میرے نال یہ ایسا بوجھ ہے جڑا نہیں اترتا. بندہ رب دے نام تے لڑدا شہید تھی وے انہیں سارے گناہ معاف تھی ویندن، لیکن قرضہ شہید دا معاف نہیں تھی. سمجھنے بیٹھے ہو؟ یعنی حضرت حسین یہ سبق دے گئے کہ کوشش کرو اپنے قرضے زندگی آپ لہاؤ. لہے سو کوئی نہ لمبیا امید نہ بندھو، کہیں تے اعتماد نہ کرو. اولاد تے اعتماد کوئی نہیں، پھرا میں تے اعتماد کوئی نہیں، عزیز تے اعتماد کا نہیں. اپنا قبر کا رستہ آپ صاف کرو. اس کے بعد آپ نے اپنے عزیزیں کو جمع کر کے اپنے بچے کو جمع کر کے انہیں کو حال سنایا. اور بلکہ یہ بھی فرمائے نے کہ دشمن دا ہدف میں تساں حضرات اگر ونجنا چاہتے ہو تو میں تو کوئی اجازت دینا، تو آپ کو کوئی پناہ کی جگہ مل جاوے تو تساں چلی ونجو. میں خام خواہ تو کو تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا. انہیں کہ حضرت صدر جناب دے نال آئے ہیں، جناب کو کلہ چھوڑ کر کتنا بیشوں. حضرت نے پھر اپنے بچے کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، ذکر کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، اللہ اللہ کرو. لگتا یہ ہے جو زمین دے اوتے ساری زندگی دی آخری رات ہے، کل شاید اسا موجود نہ ہو سو. اج کثرت نال عبادت کرو تے نمازاں پڑھو تے تلاوت کرو. شیخ عباس قمی اپنی کتاب دے نال تحریر کرے گا. دشمن دے لوگ خیمے دے باہر آ کے چہزے چہنے ہن، نبی دے خاندان دے بندے ماتم پہ کرے نن یا پٹ کے پہ کرے نن یا ہے پہ کرے نن، آؤ فغان تے نالا فریاد پہ کر دن. آدھے دشمن دے لوگ آ کے وے دے ہن، لیکن خاندان نبوت دے خیمے وچوں ادھی رات کو قرآن مجید دی تلاوت تے ذکر دی آواز آندی آئی. سبحان اللہ. اونچے لوگ ہن، اللہ تعالیٰ انہوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بڑی قربانی دے گئے دوستوں. آج دین دنوں سے ٹائم نہیں سے دے سکتے، وہ جانا قربان کر اور اپنی جان دے ہونا پھر بھی سوکھا ہے. اپنے بچے اپنے سامنے قربان کرو، آسان کوئی نہیں. حضرت حسین دے بھرا شہید، حضرت حسین دے بھتیجے شہید، حضرت حسین دے بھانجے شہید. اندازہ تو کرو 7 بھائی حضرت حسین دے شہید ہیں. ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی. انہیں دا نام کوئی نہیں دسے دا، انہیں دا تذکرہ کوئی نہیں کرے دا. یہ حضرات سارے کربلا شہید ہیں. حضرت حسن دا بیٹا جن نام ابو بکر ہا وہ بھی کربلا دا شہید ہے.
جی میں علی دا بیٹا ابو بکر آ میں حسن دا بیٹا ہی ابو بکر گل یاد رسی جی میں علی دا بیٹا عمر آ میں حسین دا بیٹا بھی عمر آ میں حسن دا بیٹا بھی عمر آ اتنی محبت ہے انہیں حضرات کو صحابہ دے نال کے انہیں دے نامے تے اپنے بچے دے نال رکھے نے میں اگے بھی شاید تو پڑے گیا اور میرے کیلنڈر آئے ہوئے مل ویسے نے بڑی قیمتی چیزیں لائے بنی اللہ کھڑا ہو برکت بھی تھی سی معلومات بھی تھی سی نظریے دی اصلاح بھی انشاءاللہ تھی دی رہے ویسی حضرت دے چھوٹے بھانجے سیدہ زینب دے بچے محمد تے ہون اے بھی میدان کربلا شہید تھی گئے یہ تو اسعادے ہیں جو بہت بڑا ظلم تھا بڑے بنجے نال لڑائی تو ہوندی ہے چھوٹے بچے نال تو نہیں ہوندی چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیتے رہے اور حضرت حسین دا کمال سویرے کمال ہمت جبل استقامت ہن ایسے موقع تے جڑا بندہ پریشان حال ہوئے جڑا بندہ ماتم ودا کریندا ہوئے جڑا بندہ ہائے ہائے کریندا ودا ہوئے دوستو وہ لاشا نہیں جا سکتا وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ وہ کر سکتے جرا بندہ صابر ہوئے مقابلہ وہ کر سکتے جرا بندہ ثابت قدم ہوئے حضرت اپنے ہاتھ نالے لاشاں چلے رہ گئے تے انہیں کو منتقل کرے رہ گئے اپنے بھانجے کو بھی چاہ کے سیدہ زینب دے خیمے میں لے آیا حضرت حسین نے دروازہ کھٹکھٹایا بی بی صاحبہ نے دروازہ دل نال کھولا فرمائے میری پیاری بی بی شاید اپنے بچے دی شہادت دی خبر سن کے گھبرا گئی ہیں دروازہ دل نال پئی کھلے نہیں بی بی صاحبہ نے عرض کی تے نا بھائی حسین نا میں اپنے بچے دی شہادت دی خبر سن کے تو گانا نفل ادا کی دے اللہ بڑے لوگوں دی بڑی قربانی تے زینب دی چھوٹی قربانی قبول تا فرما بہت عظیم قربانی ہے کربلا والی اللہ انہیں کو پوری امت کی طرف جزائے خیر عطا کرے کچھ آمین کو مل کے آمین کو زور آمین کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سویرے دشمن نے سامنے آیا تے لڑائی شروع تھی من لگ گئی میرے پیر حسین نے خطبہ ارشاد فرمائے بڑا عجیب خطبہ ہے فرمائے نے لوگوں پہلے میری گل سن کے میری گل سنو انہیں نہ لڑی دے جنہیں لڑ واسطے آؤں لڑائی دا کوئی اصول ہے کوئی ضابطہ ہے کوئی طریقہ کار ہے دنیا دا کوئی دستور ہے کوئی قانون ہے کہڑے دستور نال میرے نال پہ لڑ دیو کہڑے قانون دے ماتحت پہ لڑ دیو کہڑے طریقے کو پہ اپنے دیو تے میرے نال پہ لڑ دیو تو یہ نیت خراب آئی لیکن میں لڑائی واسطے نہ آیا اگر تسا لڑ دیو اور میں پیچھے تے نہ ہٹدا لیکن پہلے میں نے یہ دسو تسا میرے پہچانو میں کون ہاں اتنے سب دل لوگ ہیں جنہیں دوتے شاہ حسین رضی اللہ عنہ دی گل اثر نہ کیتا میری خیال ہے کوئی سخت کلو سخت دل بندہ ہوئے ہاں تو انہاں دل موم تھی گیا ہوئے ہاں لیکن لگتے جو انہاں دا دل پتھر تو بھی زیادہ سخت ہاں بدبختی انہیں دے غالب آئی کھڑی آئی حکومت دے نشے کے بد مست ہاں عہدے دے پجاری ہاں دولت دے لالچی ہاں دنیا چاہتے ہیں آخرت دے بالکل بھلا چکے ہیں لوگ میرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت خطبات حضرت ارشاد سارے لوگ پہ سن دے حضرت امام حسین نے فرمائے میں ترے گل پیش کی جن تو میری کوئی گل نہیں قبول کی جی اگر دشمن تورے نال اے گل کر رہے قبول کرو ہا یا نہ کرو ہا علامہ ابن کثیر آدھے حضرت دی یہ گل سن کے ہر جرا یزیدی فوجدار سپاہ سالار رہا انہیں کو چھوڑ کے حضرت حسین نے کٹیا آخر لگے حسین دا موقف صحیح ہے حسین دی بات سچے تسا ظلم پہ کریں دے اور تسا زیادتی پہ کریں دے میرے پیر حسین نے اتمام حجت واسطے فرمایا وہ انداز اختیار کیتا جرا انداز سارے پیر حضرت عثمان نے انداز اختیار کیتا حضرت عثمان نے جو خطبہ دیتا حضرت حسین نے وہ خطبہ دیتا فرمائے لوگوں میں پہچانو میں نبی دا خونا علی دا خونا میں صحابی ہاں میرا بابا صحابی ہے میری اماں صحابی ہے میرا پورا خاندان صحابہ دا ہے خاندان نبوت دا چشم و چراغ غیور بنی ہاشم میرا نسب نبی دا نسب ہے میں نبی دا بیٹا ہوں لوگوں میں پہچانو اگر میں تھوڑے اتنے ظلم کیتے تا دسو اگر میں کہیں تے زیادتی کیتی تا دسو اگر کہیں میں کہیں دا میں مال لٹ گیا تا دسو میرے پیر حسین نے فرمائے کیا تنویں گل یاد کوئی نہیں کہ میرے نانا نے میرے تے میرے بھائی دے بارے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی تے جنتی جوان دے سردار جنہوں پیغمبر جنتی فرما گئے ایمان نال دسو سچی گل دسو او حسین میں آیا کوئی نہ کوئی بندہ بولن کی جرت نہ کرے نہ
جواب دے من دی ہمت نہ کرے رہا، پیغمبر دے فرمان کو کون جھٹلاوے ہا۔ یہ حدیث متواتر روایات چاہیے، پیغمبر نے کئی موقع تے ارشاد فرمائیے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے ہمارے ہاں من الدنیا حسن حسین دو پھلن جڑے اللہ نے مینوں دنیا دے اندر عطا کیتے۔ حضرت نبی نے فرمائے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی تے جنتی جوانے دے سردار۔ حضرت نبی نے فرمائے میرے کو رات فرشتہ ہے، اے فرشتہ پہلی مرتبہ ہے، فرشتے نے آ کے خبر سنائیے، کہا بیٹا حسن بھی جنتی تے تمہارا بیٹا حسین بھی جنتی۔ حضرت نبی نے فرمائے حسن حسین میرے بیٹے تے میری بیٹی دے بیٹے، اے اللہ میں انہاں نال محبت کردا تو انہاں نال محبت کر، تیرا انہاں نال محبت کرے تو انہاں نال محبت کر۔ ایسے حقائق چھوڑ کے اساں حضرت حسین کی تعریف کیوں نہ کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بد نصیبی ہو سی، بدبختی ہو سی جڑا اے حقائق تے براہیم چھوڑ کے حضرت حسین دی مخالفت چا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قسم کر کھا کے پہ آتے ہیں، دل دی گہرائی نال پہ آتے ہیں، سچی گل بیان پہ کرنے ہیں، الفن بیان پہ دینے ہیں۔ بخدا جویں صحابہ سارے دین دا حصہ، ایویں نبی دی اہل بیت سارے دین دا حصہ، جویں نبی دے صحابہ جلتی ہیں ایویں نبی دی ساری اہل بیت جلتی ہے، جویں صحابہ دا دشمن جہنمی ہے ایویں اہل بیت دا دشمن بھی جہنمی ہے۔ سچے مل کے بول یار، کچھ بول یار، زونل بول یار، جی میں صحابہ تو بغیر دین نہیں ملتا، میں اہل بیت تو بغیر دین نہیں ملتا۔ جی میں صحابہ تو بغیر سنت نہیں ملتی، میں حسن حسین تو بغیر سنت نہیں ملتی۔ جی میں صحابہ تو بغیر ہدایت نہیں ملتی، میں انہیں تو بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ سب دین قرآن ملے، سنت شریعت ملی ہے لوگوں کے ذریعے نہ ملے۔ آپ کو بے شک کو بے شک حضرت رضی اللہ عنہ نے خطبے کے اندر فرمایا میں کو پہچانو، میری اماں فاطمہ ہے، بابا میرا علی ہے، چاچا میرا جعفر صادق ہے، تسا پہچانو پاک پیغمبر دے ترے بیٹے حسین دے مامے لگدن۔ کیا لگدن؟ حضرت امام حسین دے چاچے بھی ترے تے مامے بھی ترے تے خالہ بھی ترے۔ سب پکے دے بیٹھے ہو، حضرت دے چاچے بھی تے حضرت دے مامے بھی۔ بولو چاہ مام کانی اپنی کتاب وچ نقل کیتے، نبی سے فرمائے تورے جو بہترین بندہ وہ ہے جن مامے بہترین ہو، بہترین وہ ہے جن خالہ بہترین ہو۔ حسین دے مامے بھی بہترین ہیں، حسین دے خالہ بھی بہترین۔ حضرت حسین دے مامے ترائے سونے نبی دے صاحبزادے ترائے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، ترائے نبی دے شہزادے، حسن حسین دے مامے لگتے۔ سچے حضور فرمائے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت امام حسین جا خالہ ترائے، ایک نبی دی بیٹی بی بی فاطمہ انہاں دی اماں ہے، نبی جا ترائے ہور بیٹا حسین کریمین جا خالہ لگ دیا۔ کیا لگ دیا؟ بولو۔ اور سارا صحابیات سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک اور سارا یہ پورا خاندان اہل بیت صحابیات ہیں۔ بلکہ سیدہ زینب دی ایک بیٹی ہے جنہاں نام بی بی امامہ ہے، نبی صحیح دی نواسی ہے، خدیجہ الکبریٰ دی نواسی ہے، حضرت نبی دی بڑی پیاری ہے۔ نبی صحیح نماز جو پڑھتے ہیں بی بی امامہ کو چاہ کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہاں تذکرہ ہی نہیں کریں دے، انہاں نا ہی نہیں ملے دے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آخری ٹائم حضرت علی نے وصیت کی تھی ہے علی اگر میرے بعد شادی کا ارادہ ہوئے امامہ نال شادی کری، اے میری بڑی بہن دی بیٹی ہے، میری بھانجی لگ دی ہے، اے میرے بچے نال زیادہ محبت کرے سی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ دی رحلت دے بعد اس بی بی امامہ نال شادی فرمائیے، اگر اون مندہ ایمان جو ہن علی دی گھر والی بن گئی ہے۔ کچھ سمجھ آتی بھی بات یا نہیں بھی سمجھ آتی؟ یہ بہت بڑی بدبختی ہے جنہیں لوگ نبی دے ترے بیٹے کا انکار کریں۔ قرآن دی نص قطعی کا انکار ہے، پیغمبر دے بے شمار حدیث کا انکار ہے، حضرت علی دے عمل کا انکار ہے، حسنین کریمین دی فضیلت کا انکار ہے۔ یہ کیلنڈر نو آیا ہوئے بنات النبی والا، انہیں اندر سارے حوالے میں نقل کر دیتے اور شجرہ بھی لکھ دیتے۔ نبی علیہ السلام جب دیاں چار، کتنے بولو چار، انہاں پرچار کرو، گال لوگے تک پہنچاؤ تاکہ نبی دی اہل بیت دے حرف نہ آوے، حضرت نبی علیہ السلام دے خاندان دی عظمت اونچی رہے۔ بچے ماں باپ دی عزت ہوندن کہ نہیں ہوندن؟ بولو۔ اور اگر انہیں دی کمی پیشی توہین تھی سی، نعوذ باللہ اہل بیت دی توہین تھی سی۔
نبی دی توہین تھی بیسی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ صاحب کو بچن دی توفیق عطا فرماوے محمد ابن یعقوب کلینی کافی دے اندر روایت نقل کی تھی پہلے نمبر دی کتاب ہے کافی پہلے نمبر آدن سفیر چاہ کے گھن گئے امام مہدی کے سامنے پیش کی تھی امام مہدی ملاحظہ فرمائیے بیٹھ کے فرمائیے ہاذا کافی لشیعتنا اے سارے شیعہ مستے کتاب کافی یہ نہ ہی کافی بڑھ گئے پہلے نمبر دی کتاب کافی ہے پہلے نمبر دی کتاب کا حوالہ کھڑا پڑھتا ہوں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ نے خدیجہ کو میں نے 2 بیٹے عطا کیتے تے 4 بیٹا عطا کیتا قاسم عطا کیتا تے عبداللہ عطا کیتا زینب رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ الزہرا 4 بیویاں دی اماں خدیجہ الکبریٰ تے بابا محمد مصطفیٰ سبحان نبی دی ساری اہل بیت کا تذکرہ ہوئے سرد دے ٹھردے کہ نہیں ٹھرتا اللہ یار باقی کو بندہ کیا پوچھ دے یزید دا مسئلہ جو یزید چنگا نہا ایک ہی میں آ گئے اللہ دے بندے اچھے جو برے لوگ ہوں دے نہیں رہنے بولو تھوڑی ساری اولاد ہی کو چاہیے بول جائیں ہی کو چاہیے ہوں دے رہنا کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا بی بی آسیہ کیسی نیک بی بی ہے خامد اللہ فرعون ہا کوئی نا برے دے نہیں بیان ابراہیم علیہ السلام کجری شان اللہ جوان بابا آزر اے بت شکن نے او بت گر رہے نوح علیہ السلام رب دا پیغمبر ہے کہ کوئی نا نوح دا بیٹا کنان خدا دا دشمن بن گئے نوح کو گالی کٹو مقدر دی بات ہے جنہیں بندے مسجد زرار بڑھائی ہائی دین دشمنی دا اللہ قائم کی تہا انہا بیٹا حنزلہ پیغمبر دا صحابی بن گئے سچ نہیں ابو جہل دین دا بڑا دشمن ہا نبی دا بڑا مخالف ہا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ محمد دا غلام بن گئے یہ نظام ہے میرا سونا قدرت دائی میں چلتا رہنے اچھے وچو برے برے وچو اچھے لوگ پیدا تھی در رہے ویندن اس واسطے اسادے ہیں کہیں شخصیت دی پوجا نہیں کرنی وہ کو چھوڑو ہر بندے دا ایمان عقیدہ عمل دیکھو اچھے کو اچھا کو جرا اچھا نہ ہوئے وہ کو چھوڑ ٹھیک ہے گھر سمجھ آنی پئی یا نہیں بھی سمجھ آنی باقی کوئی یہ پیارے جو ہے حضرت معاویہ دا قصور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا قصور کوئی نہیں والے حضرت معاویہ دے سامنے یزید دی ایسی کوئی گل نہ آئی ہائی انہاں ایک کردار واضح کوئی نہ ایک ایسا بندہ ثابت تھی دے حضرت معاویہ نے ان کو نامزد کیتا ہا صحابہ دے مشورے نال کیتا ہا امت دے اتحاد واسطے کیتا ہا لوگوں دی خیر خواہی واسطے کیتا ہا فتنے کو بچن واسطے کیتا ہا انتشار کو بچن واسطے کیتا ہا حضرت معاویہ نے ان کو منتخب کیتا ہا نیک نیتی دی بنیاد پہ کیتا بلکہ حضرت معاویہ نے ان والے دعا فرمائیے علامہ ذہبی نے اپنی کتاب میں معاویہ دی دعا نقل فرمائیے اتو معاویہ دے مقام دا اندازہ تھی دے حضرت معاویہ دی امانت دے دیانت دے صداقت دا اندازہ تھی دے حضرت معاویہ نے دعا کی اے اللہ میں اپنے بیٹے کو نامزد پیا کرے نا تو عالم الغیب ہی دلان دے راز جان نہیں تینوں پتہ ہے میں اپنے بیٹے نے منتخب کیتے تے پدری محبت دی وجہ تو نہیں کیتا اس وقت نہیں کیتا جو میرا بیٹا ہے میں لوگوں دی خیر خواہی واسطے کیتے امت دی بھلائی واسطے کیتے لوگوں دے اتحاد اتفاق باتیں کی اے اللہ انہوں توفیق دے جو اچھے کام کرے اگر اے اچھے کام کرے تو انہی امداد کری اگر میرا بیٹا اچھے کام نہ کرے حضرت معاویہ نے بد دعا کی تھی اللہ اگر اے اچھے کام نہ کرے تو میرے بیٹے کو تباہ برباد کر دے اگر معاویہ سچا نہ ہو گیا تو یہ دعا کرے وہ تو یہ دعا کرے وہ کہ اللہ سے یہ بس جے چاہیے میرا پوترے بس مہربانی کر تو ہی مدد کر وہ آگے نا حضرت دعا فرمائے اے اللہ اگر اچھے کام کر رہے تو انہی امداد کریں اچھے کام نہ کرے ان کو تباہ برباد ان کو ہلاک کر دیں یہ تو معلوم سے معاویہ سچا ہے سچے کچھ بول یار اور نال نال معاویہ کو حسنین کریمین دی تائید تے توثیق حاصل ہے میں پہلے عرض کر گیا اگر یہ چنگا نہ ہوئے ہا حسن صلح نہ کرے ہا اے حضرت معاویہ چنگا نہ ہوئے ہا امام حسن بیعت نہ فرماوے ہا حضرت معاویہ چنگا نہ ہوئے ہا حسنین کریمین معاویہ کنے لکھاں درہم دے وظیفے نہ گنے اور جرے مار حضرات حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بیعت کی تھی
کئی لاکھ درہم معاویہ نے انہیں کو تحفہ دیتے. میرا رسالہ ہے امیر معاویہ نے بڑے گن میں جو مختصر جامع ہے میں دلائل دے انبار لا دیتے ہی حوالہ کو غلط ثابت کرے جرا انعام آکسی میں نے سا حقائق میں واضح کر دیتے. خیال کرا ہے بڑا نازک مرحلہ ہی میں مدد آئے بائیں تھی بنو صحابہ کو چھوڑنا نہیں اور جن لوگ دین کے خلاف ہیں انہیں کو مننا نہیں. سچے کچھ بولے نا یار. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے معاویہ دی پھانسی نال شادی فرمائی ہے. یہ کتنا اونچا نسبت ہے. جو معاویہ نبی دا قرابتدار ہے صحابی بھی ہے نبی دا معتمد بھی ہے کاتب وحی بھی ہے اور نال نال نبی دا سالہ لگ دے. حضرت معاویہ دی بھیڑ سنے نبی دی زوجہ مطہرہ ہے. کوئی نہیں بولو یار. حضرت معاویہ دی ایک بہن بی بی ام حبیبہ سنے نبی دی زوجہ مطہرہ. حضرت معاویہ دی دوسری بہن بی بی میمونہ حضرت حسین دی سس سے علی اکبر دی سکی نانی. حضرت امام حسین نے معاویہ دی پھانسی نال شادی فرمائی ہے. انہوں نے آئے لیلا. کیا نام ہے جلدی بولو یار. انہوں نے حضرت دا بیٹا پیدا تھا انہوں نے آئے علی اکبر. ایک کربلا دا شہید ہے حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر حضرت حسین دا شہزادہ ہے حضرت علی دا پوترا ہے بی بی لیلا دا بیٹا ہے. امیر معاویہ دا ڈوہترا لگ دے. پھانسی دا بیٹا ڈوہترا نہیں ہونا برے تو نہیں یار. اگر اچھے نہ ہوئے نا تو حضرت حسین رشتہ کرے رشتہ نہ کرے. یہ تو معلوم تھے لوگ سارے اچھے ہیں صرف انہیں جو کوئی بندہ ایسا اچھا پیدا نہیں تھیا چھوڑ دو سارا بندے نال کوئی تعلق ہے. اصل نبی دے سارے صحابہ دی غلامی کرنی. گل سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ حقائق کو تسلیم کرن دی توفیق عطا فرما. کچھ آمین آکھو. دوسرا کچھ ساتھی کیا پوچھتے ہیں کوئی نماز مسئلہ پوچھے سی پتہ نہیں کیا پوچھا سی. فجر کی سنتے ہیں اگر رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھو. سنتے پہ ہو کیا کرو سورج نکلنے کے بعد پڑھو. پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں. کوئی بندہ حضرت عائشہ کے بارے پوچھتا پہ جو انہیں دی وفات ہے کہ میں تھی انہیں دی تبھی وفات تھی ہے. بی بی صاحبہ کے بارے کہانی کوڑی بنائی ہوئی جو لوگ ہیں بھی میں امیر معاویہ کرایا ہا یا فلاں کرایا ہا تو انہیں فلاں جگہ ٹھواری طرح اگو ایک ٹوٹائی نالے پہ ان کی قبر کہاں ہے. یہ کوئی دلیل تو نہیں جو انہیں کی قبر کہاں ہے. ساری دنیا نے قبر نہ کچھ کو پتہ تو کہیں جو انہیں قبر کتنا ہے. لیکن وہ آخسو تو ضرور اسا عرض کر دینے ہیں جو بی بی صاحبہ دی قبر جنت البقیع جے سیدہ دی طبی وفات تھئیے طبی طور تے بہت آئیے مدینہ منورہ دے اندر ہن اور آخری ٹائم انہیں نال ملاقات واسطے حضرت عباس دا بیٹا حضرت عبداللہ کیا ہا. حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر جواب آیا کون عبداللہ. بی بی صاحبہ نے سنے حضرت عباس دا بیٹا عبداللہ ملاقات کرنا چاہتے. بی بی صاحبہ فرمائے میری طبیعت صحیح نہیں ہو تیری حاضری ہو گئی ہے بس تو واپس نہ. حضرت عبداللہ کو جواب مانجے تیرے سیدہ پہ فرمی دیے تیری حاضری تھی ہوئی ہے بس دعا کرو میری طبیعت صحیح کوئی نہیں. حضرت عبداللہ عرض کر دے نہیں اماں جی کو آکھو میں انہیں کو ضرور ملتا تے میں انہیں واسطے ایک پیغام چاہیے پیغام دینا. سیدہ کو بن کے دسائنے جو حضرت عباس دا بیٹا آدھے میں ضرور ملاقات کرنی ہے تے میں کوئی پیغام دے. سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا عبداللہ نو اندر بلاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر تھی گیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے اٹھا کے بلاؤ. بی بی صاحبہ نو بستر تے اٹھا کے بلائے نہیں. حضرت عباس نے سلام عرض کیتا خیریت دریافت کی. سیدہ نے فرمایا بیٹا ان لگ دے جو زندگی دے آخری لمحات میں دنیا تو چلی ویسا میرے واسطے دعا کرو اللہ آخرت کا معاملہ چنگا کرے. آخرت کا مسئلہ بڑا دشوار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اماں میں جناب واسطے خوشخبری لے کے آیا. کیا بیٹا؟ حضرت عبداللہ نے فرمائے میں سنے پیغمبر کو سنیا عائشہ دنیا کے اندر میرے نال ہے جنت جی میرے نال ہے. بی بی صاحبہ فرمائے عبداللہ ایک تے فرمان پاک نبی نے آپ سنے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائے میں عرض کی تھی اماں میں یہ فرمان پیغمبر کو خود سنے. حضور فرمائے عائشہ دنیا کی میری بیوی ہے جنت جی میرے نال میری بیوی ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑا پریشان. حضرت عبداللہ دی گل سن کے تبسم فرمائے بیٹا تائیں جری نبی دی حدیث سنائیے میں دی ساری تکلیف تری بات نال ختم ہو گئی ہے.
حضرت عبداللہ فرمایا ماں تھوڑی دیر گزر ویسی تھوڑی دیر دے بعد تو تے ونجن والا ہو تو تے سونے نبی نال ملاقات تھی ویسی تھوڑا تے جنت دی داخلہ تھی ویسی چنانچہ سیدہ دی رحلہ تھی گئی مدینہ منورہ دی سرزمین آئی بی بی صاحبہ دا انتقال تھی گیا بی بی صاحبہ نو غسل لیتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ دی نماز جنازہ پڑھائی اور رات دے اندھیرے دے اندر سیدہ نو جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتے نے سارے رجال دی کتاب وچ موجود ہے اسد الغابہ وچ موجود ہے الاکمال فی اسماء الرجال وچ موجود ہے کئی کتابیں موجود ہے بی بی عائشہ صدیقہ دی قبر مبارک جنت البقیع گل سمجھ آنی پئی ہے یعنی بھی سمجھ آنی یہ میں کسے کہانیاں کچھ بڑھائے نے یہ میں حضرت امام حسن دے بارے بھی یہ کہانی بڑھائی کھڑن کہ بھئی وہ سب جھوٹے غلط گالیاں تاریخ یا جھوٹا روایت ہے میرے دوستوں انہیں تے اعتماد نہ کرا ہے آج کل میں لوگ کسے کہانیاں یہ سارے دور دے اندر جڑے واقعات تھی اسا انہاں دی صحیح تحقیق نہیں کر سکتے پتہ نہیں چلتا بھئی کیا تھی نہ بھئی کیا نہیں 1400 سال پہلے علی گل دی تحقیق کی وجہ سے اتھا معیار اللہ کا قرآن ہے یا اتھا معیار سورہ محمد دی مقدس زبان ہے گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی تو انہیں کہانیاں تے بالکل اعتماد نہ کرا ہے یہ سب جھوٹا کہانیاں ہیں یا بندہ پیا دے یعنی حضرت بی بی فاطمہ دے دروازے کو چلا دیتے نے دھوائے صحابہ نے نہ دروازہ جو دھوائے نے تو اتنا ظلم تھی نہ رہے حضرت علی کی تھا ہم عرف تا حضرت آسی اتنا بڑا علی اللہ کا شیخ جو ہاں وہ دروازہ پہ ڈھویں ظلم پہ کرے خلافتی کھسیج گئی باغ ہی نہیں ملیا دھکے ملتے پہنے بی بی کو کچھ نہیں رہے دے حضرت علی چپ کر کے گھر بیٹھے تھے کیسی بات ہے یار کوئی جھوٹ دی کوئی حد نہیں ہے یہ سب یہودیوں کی بڑھائی ہوئی روایت ہے کہیں ظلم زیادتی نہیں کی تھی کہیں بندے نے یہ کام نہیں کیتا سیدہ فاطمہ الزہرا آخری ٹائم بیمار تھے انہیں کم کار کرنے والی صدیق دی زنانی ہے سیدہ فاطمہ فوت ہے غسل دیون والی صدیق دی زنانی ہے کفن پہنانے والی صدیق دی زنانی ہے بی بی فاطمہ الزہرا دی رحلت ہے جنازے کو پہلے ابو بکر عمر حضرت علی دی خدمت حاضر تھے ملاقات کی تھی نے اور بی بی صاحبہ دا حال نشے نے کہ سب خبر ملی ہے جو بی بی صاحبہ دی رحلت تھی اساں تواڈی تعزیت واسطے آئے ہیں تعزیت فرمائی نے تعزیت کر کے چلے گئے رات کو سیدہ دا جنازہ چاہتے نے تیرے میرے جنازے جو صفحہ بڑھائے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیق دے بارے دریات فرمایا ابو بکر صدیق کی تھائے حضرت ابو بکر موجود ہیں میرا پیر علی حضرت ابو بکر دے قریب آیا تقدم یا ابو بکر سامنے آتے بی بی دی نماز جنازہ تو پڑھا حضرت ابو بکر نے فرمایا علی فاطمہ تیری گھروانی جنازہ تو نہیں پڑھے گا حضرت علی کی صدیق نبی تر مصلی تے کھڑا گئے افضل ترین عبادت امام پڑھا گئے سارے 5 نمازیں دا امام تو وہیں سارے جنازے دا امام ہی تو وہیں بات سمجھ آ رہی اگر ایسی بات ہوئے ہاں تو یہ حضرات ابو بکر کو جنازہ کرے نہ پڑھا اگر ایسی بات ہوئے ہاں ابو بکر عمر ظلم زیادتی کریں ہاں حضرت علی پتر دنا ابو بکر کرے نہ رکھے اپنے پتر دنا عمر بولو رکھے کوئی نہ رکھ دے دشمنے دے باقی ہو سکتے تو کوئی بنا کے بھئی میں نہ ہوندے راندن اب ہوندے راندن تو تم پتر دنا یزید رکھ چاہ یہ میں جو نہ ہوندے یہ میں نہیں ہوندے میرا پیارا ہمیشہ عقیدت والی جہد نہ ہوندے محبت والی جہد نہ ہوندے بلکہ سارا مشورہ ہے تو اپنے پتر دنا ابو بکر رکھو عمر رکھو عثمان رکھو علی بھی رکھو حسن بھی رکھو حسین بھی رکھو رکھو اور بہتر صورت یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت نام ملا کے رکھو صدیق حیدر فاروق حیدر غنی حیدر علی حیدر حسن معاویہ عائشہ حسین رکھو یہ نام میں رکھ دو غلام فاطمہ لکھے ہوئے کریں غلام عائشہ لکھے ہوئے تو رکھنے سارے بہت شکے ہوئے ہیں اور ہمارا مشورہ نہیں کریں غلام عمر کریں رکھے ہوئے ایک دن میں رکھ غلام حسین ہے غلام علی ہے غلام معاویہ تو ہوئے کہ نہ ہوئے غلام عائشہ تو ہوئے کنیز فاطمہ رکھے نہیں کنیز عائشہ کیوں نہ ہوئے کہ نہ بولے نہ نہیں بھائی یار سارے نہ ہوئے نمایاں ملا جلا کے رکھو علی حسن ہوئے علی عمر ہوئے تاکہ ہر مسلمان دا دل ٹھرے پتہ لگے صحابہ دے بھی غلام ہیں نبی دی اہل بیت دے بھی غلام سچے
اچھلا یار حضرت ابو بکر بھی سارا دین ہے، حضرت علی بھی سارا دین ہے، حضرت حسین بھی سارا دین ہے۔ حضرت حسین تشریف گن گئے ہیں نبی کی سنت تحفظ واسطے، بڑی قربانی لا گئے دین دے واسطے، دنیاوی مقصد رہا اقتدار حاصل کرنا نہ چاہتے ہیں۔ اے لوگ غلط کرنا پہ کریں اندر دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین، سید اہل جنہ جس کو بنایا وہ حسین، ارکتاہ القوم جس کا ابو سگا ہے مصطفیٰ، دل لبھاتی تھی نبی کا جس کے بچپن کی عطا، آ کے دیکھو کربلا کے دشت ہے بدناک میں، خون میں ڈوبا ہوا لیٹا ہے کیوں کر خاک میں۔ میں پوچھا شاہ حسین تو تو نبی دے موجن دے سوارا کرے نہ ہمیں اج کربلا کی میں آئی، میرے پیر حسین فرمائے نانے دے دین واسطے۔ اللہ تعالیٰ ساکورے جی سچی محبت لے وے، انہیں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ ساتھی کرے کیلنڈر اور رسائل ملوے سن، گن وجہ ہے آپ پڑھو بچے کو پڑھو، بے پناہ فائدہ تھی سی، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سونا ربا نبی والے راہ تے چلا، سونا ربا صدیق والے راہ تے چلا، سونا ربا سارے پروگرام کو منظور تے مقبول چا فرما۔ بھائی عامر نجیب بھٹا صاحب نے یہ پروگرام منعقد کیتے، انہیں دے والد صاحب واسطے اور انہیں دی ہمشیرہ صاحب واسطے دعا کرو، اللہ انہیں دی مغفرت فرما، اللہ انہیں دی بخشش فرما، انہیں دے قبریں تے رحمت دی بارش نازل فرما، تیرے مومنین مومنات فوت تھی گر اللہ سارے تے رحمت فرما۔ سب کو پاک نبی دا سچا غلام بڑا، اللہ ساری جان دی حفاظت کر، سارے ایمان دی حفاظت کر، سارے پیارے پاکستان دی حفاظت کر، سارے ملک اسلام والا نظام آوے، بطرز خلافت راشدہ آوے، سنت احیاء ہوے، وہ سنت ہوے جری سنت میرا پیر حسین چاہتا۔ آمین رکھو۔ اللہ مظلوم دی مدد فرما، اللہ ظالم کو ناکام فرما۔ کشمیر لوگ بڑا لوگ تے ظلم پہ کریں، اللہ ظالم کو تباہ برباد کر دے، ہندو کو ناکام کر دے، یہود و نصارہ کو کیفر کردار تک پہنچا، عالم اسلام دے مسلمانوں کو آپس اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ سب بیماریں کو شفا دے، مریضیں کو صحت دے، بے اولادیں کو اولاد دے، گمراہ کو ہدایت دے، بے دینے کو دین دے، اللہ بے نمازیں کو نمازی بنا، مرد عورتیں کو نمازی بنا، بچے کو قرآن دی تعلیم دا شوق عطا فرما، اللہ یہ پوری بستی کو ہدایت عطا فرما، پورے گراں تے رحمت فرما، سارے ضلع شہر تے رحمت فرما، اے اللہ پورے ملک پاکستان تے رحمت فرما، باشندگان پاکستان کو پھرا پھرا بنا، سونے نبی دے نقش قدم تے جرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے پروگرام دا ثواب بھائی عامر صاحب دے والد بزرگوار اور ان کی ہمشیرہ تک پہنچا اور انہیں کو جزائے خیر عطا فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا